السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ ہمیشہ سلامت رہیں۔ حضرات، میں ہوں سفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں SR حسین نالج۔ حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی زیادہ حیرت انگیز واقعہ بتانے والا ہوں جسے سن کر ہر کسی کا کلیجہ پھٹ سکتا ہے۔ جی حضرات، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں، کیونکہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ لوگ شاید ہی یہ واقعہ سن پائیں۔ تو حضرات چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ان تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس ہی لگے بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو حضرات دل تھام کر یہ بات سنیے گا، یہ واقعہ سنیے گا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ایک کفن چور تھا۔ جی حضرات، وہ کفن کی چوری کیا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی لاشا، جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا، جب اس جنازے کو دفن کر دیا جاتا تھا تو یہ راتوں رات جا کر اس کفن کو نکال لیتا تھا اور بازاروں میں بیچ کر کماتا تھا۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ جی حضرات، کافی عرصے تک یہ چور چوری کرتا رہا، جنازے آتے رہے اور یہ کفن نکال کر بیچتا رہا۔ کافی عرصے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس قبرستان میں ایک نوجوان لڑکی کا جنازہ آیا۔ جب اس کے گھر والے اس جنازے کو دفن کر کر چلے گئے تو اس نے پتہ کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ تو اس کو پتہ لگا کہ ایک نوجوان لڑکی کا جنازہ ہے، اور معمول کے مطابق وہ ہر روز جیسے کفن چوری کرتا تھا وہ آج رات بھی کفن چوری کرنے آیا۔ لیکن حضرات، اس کے بعد جو ہوا آپ سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا گناہ کرنا۔ حضرات، جب وہ رات کو کفن چرانے کے ارادے سے نئی قبر پر گیا تو اس نے جب قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت کا جنازہ ہے۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق جب قبر میں اترا اور کفن چرانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے اس کے دل کے اندر ایک بہت ہی گندی بات اور بہت ہی زیادہ شرمناک بات ڈالی۔ جیسے ہی اس نے کفن چرانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے اسے ایسا پھینکایا، اس نے اس جو جنازہ آیا تھا لڑکی کا، حضرات اس نے اس جنازے سے زنا کرنے کا سوچ لیا۔ جی حضرات، جب اس کفن چور نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ زنا کرنا چالو کیا تو حضرات یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ حضرات میں بول بھی نہیں پا رہا ہوں۔ حضرات، اللہ پاک ہر کسی انسان کو اس عظیم گناہ سے بچائے۔ حضرات، جب وہ زنا کر رہا تھا تو زنا کرتے کرتے لڑکی کی اچانک یکایک آنکھیں کھل گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور لڑکی کی زبان سے آواز آتی ہے، وہ بولتی ہے، میرے گھر والے نے مجھے پاک کر کر اس قبرستان میں مجھے دفن کیا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ یہ بات سن کر وہ جلدی سے گھبرا کر قبرستان سے نکلا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن حضرات، جہاں جہاں وہ بھاگے اسے بہت ہی برا منظر نظر آئے۔ اسے ہر جگہ یہ لگے کہ میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، میرے سامنے آگ جل رہی ہے اور میں اسے جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اس کے دل کے اندر ایک بہت ہی بڑا خوف پیدا ہو گیا۔ حضرات، یہ واقعہ بیتے کئی دن ہو گئے لیکن اس کے اندر سے، ان کی نگاہ سے یہ منظر نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس کفن چور نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب میں جہنم میں جانے والا ہوں، مجھے جہنم میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن اس نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل ہیں۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور ان سے سب بات بتانے کی ٹھان لی کہ میں ان سے بتاؤں گا اور اپنے گناہ کی معافی منگواؤں گا۔ حضرات، اس کفن چور نے ہمت کر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ حضرات، وہ کفن چور ہمت کر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے سارا ماجرا جو قبرستان میں اس نے کیا تھا وہ بتا ڈالا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور بولا کہ تو نکل جا یہاں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔
اس پر کفن چور بہت زیادہ رونے لگا اور قدموں میں گر کر بولنے لگا، یا رسول اللہ، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ مجھے معافی مل ہی نہیں سکتی، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے پاس ایک آس لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ میری بات سن لیں، مجھے معاف کروا دیں، مجھے اللہ پاک سے معاف کروا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں اس سے بولا اور وہاں سے نکل گئے، کیونکہ یہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ میں آخر کیسے اس کو معاف کر دوں اور اللہ کیسے اس کو معاف کرے گا۔ یہی بات سوچتے سوچتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور وہ کفن چور وہیں روتا چلا گیا، وہیں روتا رہ گیا۔ لیکن حضرات، اس کے دل میں ایک بات تھی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیں گے تو ہی اللہ پاک اسے معاف کرے گا۔ ایک وہی ہیں جو اللہ سے اسے معافی دلوا سکتے ہیں، اس کی گناہ کو بخشوا سکتے ہیں۔ حضرات، اس نے ٹھان لی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے، میں نبی کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ وہاں سے باہر نکلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک کنارے بیٹھ گیا۔ حضرات، وہ روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتا اور پھر سے رو کے معافی مانگتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر چلے جاتے اور گیٹ بند کر لیتے، اور پھر جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات، دن گزرتے گئے لیکن وہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہا اور اسی آس میں بیٹھا رہا کہ کبھی نہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کروا ہی دیں گے۔ حضرات، بیٹھے بیٹھے اس کفن چور کو وہاں پر 40 دن ہو گئے۔ جی حضرات، 40 دن اور 40 رات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوار پر بیٹھا رہا اور اس امید میں رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ضرور مجھے بات کریں گے اور مجھے معاف کریں گے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا وشواس دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ پاک اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، آپ کی جو محبت ہے، آپ کی جو شفقت ہے، وہ اس کے گناہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، تم اسے معاف کر دو، اے میرے محبوب آپ اسے معاف کر دو۔ جب یہ بات اللہ پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور اسی عالم میں جلدی سے باہر آئے اور اس کفن چور سے خوش ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے کفن چور، خوش ہو جا کہ اللہ پاک نے تجھے معاف کر دیا۔ جی حضرات، اتنے بڑے گناہ کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کر دیا۔ تو دیکھا حضرات آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقت، ان کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے آقا کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور وہ کتنے ہی بڑے گنہگار کیا نہ ہو، وہ سب کو بخشش کرا سکتے ہیں۔ تو حضرات، اتنے پیارے نبی کی امت میں ہم ہیں، تو حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، ان سے لگاؤ لگائیں اور ان پر اپنی جان قربان کر دیں، ان پر اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا رحمت والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے گنہگار کو معاف کرا سکتے ہیں تو ہم جیسے اور آپ جیسے گنہگار کو کیوں نہیں معاف کرا سکتے؟ تو حضرات آئیے مل کر توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آج سے ہم نماز کی پابندی چالو کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ حضرات، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا گناہ کوئی نہ کرے تو حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کا دل دہل جائے اس گناہ سے۔ حضرات، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس تمام گناہ سے اتنے بڑے گناہ سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے اور ہر انسان کو بچائے۔ تب تک کے لیے حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں۔